یہ جو واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں یہ قرآن کی مستند تفسیر سے لیا گیا ہے، خاص طور پر آسان ترجمہ قرآن از حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ماخوذ ہے، اور یہ بیان بالکل مستند اور معتبر ہے۔ یہ واقعہ سورۃ الصافات میں بیان ہوا ہے جو 23ویں پارے میں واقعہ ہے، اور خاص طور پر آیت نمبر 139 سے 148 میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ ایک قوم جس پر اللہ نے برکتوں کی بارش کر رکھی تھی، زرخیز زمینیں، بھرے ہوئے گودام، دھوپ میں چمکتے محلات، بازار جہاں سونا ہاتھ بدلتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل خالی تھے۔ انہیں لگتا تھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال و دولت نہ دیتا۔ تب اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، نہ کوئی تاج نہ لشکر، بس حق کے الفاظ کے ساتھ، یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مگر جب اس قوم نے حد سے بڑھ کر انکار کیا اور نبی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آسمان نے فیصلہ سنا دیا۔ اور وہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن کا ایک حیرت انگیز اور امید سے بھرا واقعہ، نینوا کا۔ آج کے عراق کے علاقے میں دجلہ دریا کے کنارے ایک قدیم اور امیر شہر تھا، جہاں زمین گویا سونا اگلتی تھی۔ دریا کے ذریعے تجارت عروج پر تھی اور لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتیں دی تھیں، مگر انہوں نے نعمت کو ہی مقصد بنا لیا اور نعمت دینے والے کو بھول گئے۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئی تھی اور وقت کے ساتھ دوبارہ غرور، نفس اور دنیا میں ڈوب گئی۔ قرآن کے مطابق وہ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگنا، بتوں کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنا، اور یہ کہنا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے ایک عرصے تک اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی، آنکھوں میں درد اور آواز میں یقین کے ساتھ۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ لوگ ہنس دیتے، کہتے ہم امیر ہیں، طاقتور ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کرتے، کہتے یونس یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں بار بار دعوت دیتے رہے اور وہ ہر بار انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا۔ تفسیر کے مطابق جب وہ نہ مانے تو انہیں متنبہ کر دیا گیا کہ اب تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ کر رہے گا۔ قوم کے لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا، حضرت یونس علیہ السلام چونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اگر وہ بستی سے چلے جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستی چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ادھر بستی کے لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ بستی میں نہیں ہیں اور ان کو عذاب کے آثار بھی محسوس ہوئے، آسمان سیاہ، بادل گھنے، ہوائیں تیز، پانی شہر میں داخل ہونے لگا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور سب جمع ہو کر رونے لگے، توبہ کرنے لگے۔ یا اللہ، ہم سے خطا ہوئی، ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے سچی توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جس کے نتیجے میں ان سے عذاب ٹل گیا، شہر بچ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی توبہ کا حال معلوم نہیں تھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 3 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو انہیں ڈر ہوا کہ اگر میں بستی میں واپس جاؤں گا تو بستی والے مجھے جھوٹا نہ بنا دیں، اور یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی
अपनी बस्ती को छोड़कर समंदर की तरफ निकल खड़े हुए और एक कश्ती में सवार हो गए जो आदमियों से भरी हुई थी। अल्लाह ताला के एक जलीलुल कद्र पैगंबर होने की वजह से अल्लाह ताला को आपकी ये बात पसंद नहीं आई कि आप अल्लाह ताला का हुक्म आने से पहले बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए। बड़े लोगों की मामूली चोट पर भी गिरफ्त होती है, इसलिए अल्लाह ताला का कहना ऐसा हुआ कि वो जिस कश्ती पर सवार हुए अचानक मुश्किल में आ गई। फैसला हुआ कि कुरा डाला जाए। कई मर्तबा कुरा डाला गया और हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। आखिरकार उन्होंने खुद को अल्लाह के फैसले के हवाले कर दिया और समंदर में कूद गए, जहां अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली उनकी मुंतजिर थी। उसने उन्हें निगल लिया और वो कुछ अरसा मछली के पेट में रहे। वहां उन्होंने तस्बीह पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने उनकी तस्बीह कबूल फरमाई और मछली को हुक्म दिया कि उन्हें किनारे पर लाकर डाल दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुके थे और बाज़ रिवायात के मुताबिक उनके जिस्म पर बाल भी नहीं रहे थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए सायादार दरख्त उगाया और एक बकरी भी भेज दी जिसका दूध वो पीते रहे यहाँ तक कि सेहतयाब हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अजाब के आसार देखकर अजाब आने से पहले ही ईमान कबूल कर लिया था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनसे अजाब हटा दिया और वो ईमान लाकर एक अरसे तक जिंदा रहे। तो याद रखें, जिस रब ने अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा वो हमें भी हर मुश्किल से निकाल सकता है। मसला अंधेरों का नहीं, मसला ये है कि अंधेरे में हम किसको पुकारते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।